اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ڈرامہ، جو آپ کے نصابی کتاب یعنی 10ویں اور 9ویں جماعت کے نصابی کتاب اردو میں شامل ہے. آج ہم پڑھیں گے کہ ڈرامہ کیا ہے، یہ کیسے وجود میں آیا اور اس کا آغاز کن کے ہاتھوں ہوا. عزیز طلباء، ڈرامہ کا جو لفظ ہے یہ یونانی زبان کے لفظ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے کر کے دکھانا یا کر کے دکھائی ہوئی چیز ہے. یعنی ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کر کے دکھانا یا کر کے دکھائی ہوئی چیز ہے. عزیز طلباء، جہاں تک اس کے ڈیفینیشن کا تعلق ہے، اس کی تعریف کیا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ڈرامے کی مختلف تعریفیں کی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے وہ ڈیفینیشن، وہ تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو یہ پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ ڈرامہ کسے کہتے ہیں. ڈرامہ کی تعریف: کسی قصے یا واقعے کو کرداروں کے ذریعے تماشائیوں کے روبرو پھر سے عملاً پیش کرنے کو ڈرامہ کہتے ہیں. یعنی کسی قصے یا واقعے کو کرداروں کے ذریعے، کام کرنے والوں کے ذریعے دیکھنے والوں کے سامنے ان کے روبرو پھر سے عملاً پیش کرنے کو، یعنی کر کے دکھانے کو ڈرامہ کہتے ہیں. یعنی کسی قصے یا واقعے کو کام کرنے والوں کے ذریعے، کرداروں کے ذریعے، کریکٹروں کے ذریعے تماشائیوں کے سامنے پھر سے عملاً پیش کرنے کو، پھر سے کر کے دکھانے کو ڈرامہ کہتے ہیں. یعنی ڈرامہ ناول افسانے کی طرح صرف تحریری ادب نہیں ہے. یعنی ڈرامہ ناول افسانے کی طرف صرف تحریری ادب نہیں ہے، بلکہ اس سے اسٹیج پر عملاً پیش کیا جاتا ہے. اور اسے پیش کرنے کے لیے اسکرپٹ کے علاوہ اداکار، تماشائی، روشنی، موسیقی، لباس اور دوسرے بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. گو کہ ڈرامہ صرف تحریر ادب نہیں، بلکہ اسے اسٹیج پر عملاً پیش کیا جاتا ہے. ڈرامہ کے وجود میں آنے کے محرک دو انسانی جملتیں ہیں. یعنی ڈرامہ وجود میں کیسے آیا؟ ڈرامہ کے وجود میں آنے کے محرک دو انسانی جملتیں ہیں، دو انسانی فطرتی عادتیں ہیں. ایک اظہار ذات اور دوسرا نقالی کی جملت. اظہار ذات کیا ہوا؟ اظہار ذات سے کیا مراد ہے؟ اظہار ذات سے مراد یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی سوچتا ہے، دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے یا تجربات کرتا ہے، اسے دوسروں کو بتانا چاہتا ہے. ایک یعنی انسان جو کچھ بھی سوچتا ہے، دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے، تجربات اس کی عادت ہوتی ہے، وہ دوسروں کو بتانا چاہتا ہے. دوسرا جو ہے وہ ہے نقالی کی جملت. نقالی کی جملت سے مراد یہ ہے کہ انسان فطری طور پر نقال واقع ہوا ہے. نقال واقع ہوا ہے، وہ بچپن سے ہی جن چیزوں کو دیکھتا ہے اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اردو ڈرامہ انہی دو انسانی جبلتوں کی مرونی میں نت ہے. یعنی انہی دو انسانی جبلتوں یعنی فطری عادتوں سے ڈرامہ وجود میں آئی ہے. ایرسطو نے بھی ڈرامے کو انسانی اعمال کی نقل قرار دیا ہے. ان کے مطابق بھی ڈرامہ انسانی زندگی کی ایسی نقل ہے جو اداکاروں کے ذریعے دیکھنے والوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے. یعنی ڈرامہ زندگی کی نقل اور انسانی زندگی کی عمل تصویریں. یعنی ڈرامہ زندگی کی نقل اور انسانی زندگی کی عملی تصویریں. ایرسطو کے مطابق ڈرامے کے اجزائے ترکیبی 6 ہیں. پہلا پلاٹ، دوسرا کردار، تیسرا مکالمہ، چوتھا زبان، پانچواں موسیقی اور چھٹا آرائش. جبکہ برد منی نے
لباس، آواز، جسمانی اعضاء کی حرکت، رقص اور موسیقی کو ڈرامے کے لازمی عناصر بتائے ہیں۔ جہاں تک پلاٹ کا تعلق ہے کہ پلاٹ کسے کہتے ہیں، کسی کے ڈھانچے کو پلاٹ کہتے ہیں، یعنی جب مختلف واقعات کو ایک فطری تسلسل کے ساتھ، باہمی رابط کے ساتھ، باطنی رابط و آہنگ کے اور ہم آہنگ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تو اسے پلاٹ کہتے ہیں۔ یعنی ایک واقعہ کے بعد دوسرا واقعہ از خود نہیں بلکہ کسی سبب و وجہ سے رونما ہو، یعنی جب مختلف واقعات کو ایک فطری تسلسل کے ساتھ بامعنی وہ باطنی رابط و آہنگ اور ہم آہنگی کے ساتھ پیش کیا جائے تو وہ پلاٹ کہلاتا ہے۔ اس طرح کردار یعنی کام کرنے والے، یعنی ڈرامے میں جو واقعات پیش آتے ہیں وہ کسی نہ کسی کردار کے سہارے پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر مکالمہ آتا ہے، پھر زبان کہ کس زبان میں لکھی گئی ہے، پھر موسیقی بھی ضروری ہوتی ہے اور سجاوٹ بھی، موسیقی مطلب میوزک بھی ضروری ہوتے ہیں اور سجاوٹ بھی کہ لباس وغیرہ یہ بھی ضروری ہوتے ہیں ڈرامہ میں۔ اب اردو ڈرامہ جو ہے اس کا آغاز یعنی اردو کا پہلا ڈرامہ نگار کون ہے؟ سلطان واجد علی شاہ کو اردو کے پہلے ڈرامہ نگار تصور کیے جاتے ہیں۔ اردو میں ڈرامہ کا آغاز 1824 عیسوی میں سلطان واجد علی شاہ کے ہاتھوں سے ہی رادھا کنایا کا قصہ کی شکل میں ہوا۔ اس کا ڈرامہ جو ہے، پہلا ڈرامہ جو ہے وہ ہے رادھا کنایا کا قصہ، اسی کو پہلا ڈرامہ تصور کیا جاتا ہے۔ یعنی واجد علی شاہ اردو کا پہلا ڈرامہ نگار ہے۔ لیکن اردو کا پہلا باقاعدہ ڈرامہ نگار آغا حسن امانت علی لکھنوی ہے اور اندر صبا ان کا پہلا ڈرامہ ہے۔ یعنی باقاعدہ اردو کا پہلا ڈرامہ نگار جو ہے وہ آغا حسن امانت علی لکھنوی ہے اور اندر صبا ان کا پہلا ڈرامہ ہے۔ اس کے بعد آغا حشر کشمیری اور امتیاز علی تاج نے اردو ڈرامہ نگاری کو عروج پر پہنچا دیا۔ ڈرامے کا جدید دور ریڈیو اور ٹیلی ویژن ڈراموں سے شروع ہوتا ہے۔ کرشن چندر، منٹو، بیدی، عصمت چغتائی، احمد عباس، شوکت تھانی وغیرہ جدید دور کے بڑے ڈرامہ نگار ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو ڈرامہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ ڈرامہ کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے وجود میں آیا ہوگا اور اس کا آغاز کس کے ہاتھ ہوا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔